من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ یتحاجون فی النار فیقول الضعفاء الذین استکبروا انا کنا لکم تبعا فهل انتم مغنون عنا نصیبا من النار وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ جب جھگڑیں گے فی النار آگ میں فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ تو ان میں سے جو ضعیف ہے جو کمزور ہے وہ کہیں گے للذین استکبروا اپنے بڑوں کو اپنے سے بڑوں والوں کو جن کی وہ اتباع کیا کرتے تھے انا کننا لکم تبعا کہ ہم تو تمہاری اتباع کرتے تھے تمہارے تابع تھے ہم فَل انتم مغنون تو ہم سے دور کر دو انا ہم سے نصیبم کچھ حصہ من النار آگ کا۔ اب یہ جو پہلے کی بات ہو رہی ہے کنٹینیو کہ اب جو ڈال دیے گئے آگ میں، اب وہی کہ آگ میں ہر طریقے کی تکلیف، اب آپس کے جھگڑے بھی، آپس میں ایک دوسرے کو الزامات بھی دے رہے، اب اس میں سے جو کمزور تھے وہ اب جن کی وہ اتباع کرتے تھے، جن کو دیکھ کے انہوں نے ان کی پیروی کی تو ان کو وہ لوگ دکھیں گے تو بولیں گے کہ تمہاری تو ہم پیروی کر رہے تھے، اب کچھ حصہ ہم سے کم کر دو کیونکہ ہم تمہارے پیچھے تھے۔ قال الذین استکبروا اور جو بڑے ہیں غرور والے وہ کہیں گے انا کل فیہا ہم سب تو یہیں پڑے ہیں، ان اللہ قد حکم بین العباد اور اللہ تو فیصلہ کر چکا اپنے بندوں میں، ہم کیا کر سکتے۔ وقال الذین فی النار لی خزنتی اور کہیں گے وہ لوگ آگ والے جہنم والے کہیں گے لی خزنتی اپنے داروغاؤں کو جہنم کے ادعو ربکم یخفف کہ پکارو اپنے رب کو ہلکا تخفیف سے، یخفف عنا یوما من العذاب کہ ہم سے تخفیف کر دے ہلکا کر دے ہم سے یوما من العذاب ایک دن تھوڑا عذاب ہم پہ کم کر دے، ان پہ اتنا عذاب ہوگا اتنا عذاب ہوگا، عذاب سے گھبرا کے وہ سب داروغہ کے پاس پہنچیں گے، ایک دوسرے سے پہلے کہیں گے کہ تم ہلکا کر دو تم ہلکا کر دو، تم بڑے تھے ہم تمہاری اتباع کرتے تھے، وہ کہیں گے ہم نہیں کر سکتے، تو وہ داروغہ کے پاس جائیں گے جو جہنم کا داروغہ ہوگا، ان سے کہیں گے کہ ایک دن کے لیے عذاب ہلکا کر دو، تو وہ داروغہ کہیں گے قالوا اولم تکو یاتکم رسولکم کہ تمہارے پاس کوئی رسول نہیں آیا بالبینات کھلی نشانیاں لے کے، قالوا بلا تو وہ کہیں گے کیوں نہیں۔ اب داروغہ ان سے پوچھیں گا کہ تم جو مجھ سے عذاب کے ہلکا کرنے کی بات کر رہے ہو تو کیا کوئی رسول نہیں آیا تمہارے پاس، نشانیاں نہیں آئی تمہارے پاس، قالوا بلا تو وہ کہیں گے کیوں نہیں، قالوا فادعوا وما دعاء الکافرین الا فی ضلال تو وہ کہیں گے فرشتے خزانتہ داروغہ یعنی فرشتے ہی ہوں گے تو کیا کہیں گے فادعوا تم ہی خود پکارو میں نہیں پکارتا، وما دعاء الکافرین لیکن جب تم پکارو گے تو دعاء الکافرین جو کافروں کی پکار ہے الا فی ضلال کہ وہ بھٹکنے والی ہے یا وہ گمراہی والی ہے، وہ پہنچیں گی نہیں اللہ تک، تم چاہے کتنا بھی پکار لو اللہ کافروں کی پکار کبھی نہیں سنے گا۔ انا لا ننصر رسولنا کہ ہم مدد کرتے ہمارے رسولوں کی، بے شک ہم مدد کرتے ہمارے رسولوں کی، والذین آمنوا اور ایمان والوں کی فی الحیات الدنیا دنیا کی زندگی میں، ویوم یقوم الاشہاد اور شہادت کے دن گواہی کے دن بھی ہم رسولوں کی اور ایمان والوں کی مدد کریں گے۔ اب ہم کہیں گے کہ رسول کی سب کی مدد نہیں ہوئی نا، جیسے یحییٰ علیہ السلام شہید کر دیے گئے، زکریا علیہ السلام شہید کر دیے گئے، عیسیٰ علیہ السلام کو بھی کتنی تکلیف دیے گئی کہ رفع ہونا پڑا، ان کو اٹھا لیا گیا، اس میں نبیوں کو ہجرت تک کرنا پڑا، ابراہیم علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن کہ جو مدد کیسے آئی کہ حالانکہ وہ شہید کر دیے گئے یا وہ اپنی زندگی میں کامیاب نہیں ہوئے لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان قوموں پہ عذاب بھیجا، اس طریقے سے مدد کی اور کسی نہ کسی طرح وہ مغلوب تو ہوئے، اس طریقے سے رسوا ہوئے، ان پہ عذاب آئے، اس طریقے سے مدد ہوئی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد تو کیسے ہو گئی تھی کہ غزوہ بدر میں جو اتنے سردار کو قتل ہوئے، گرفتار ہوئے، اور بعد میں فتح مکہ ہوا، اور بعد میں بھی جب دوسری چیزیں ہوئی، پھر بعد میں جو یہودی بھی تھے وہ کیسے ذلیل و خوار ہوئے، تو اس طریقے سے مدد ہوئی کہ ضروری نہیں کہ وہ ان کے زندگی میں ہوئی، ان کے بعد بھی اس طریقے کی مدد ہوئی۔ یوم لا ینفع الظالمین معذرتہم کہ اس دن نہ نفع پہنچائیں گا ظالموں کا معذرت کرنا، بہانہ بنانا، وَلَهُمْ لعنت وَلَهُمْ سوء الدار کہ ان کے لیے لعنت ہے، پھٹکار اور ان کے لیے برا گھر ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَى اور ہم نے دیا موسیٰ کو ہدایت، وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ اور ہم نے بنی اسرائیل کو وارث کیا کتاب کا، اور ہم نے موسیٰ کو ہدایت دی، راہ سجھائی، اور ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب دی کہ وہ اہل کتاب کہلاتے تھے۔ ہدی و ذکر لأولی الالباب جو ہدایت تھی اور ذکر تھی
عقل والوں کے لیے، عقل مندوں کے لیے ہدایت بھی تھی اس میں اور ذکر بھی تھا. فصبر، تو آپ صبر کیجئے. فصبر ان وعد اللہ حق، وعد اللہ حق واستغفر، کہ آپ صبر کیجئے اور بے شک اللہ کا وعدہ حق ہے. واستغفر، اور استغفار کرتے رہیے بذنبک، اپنے گناہوں کا. وسبح بحمد ربک، اور آپ تسبیح بیان کیجئے اپنے رب کی تعریف کے ساتھ. بالعشی والابکار، اور صبح و شام اپنے رب کی پاکی بیان کیجئے. صبر کیجئے، اللہ کا وعدہ حق ہے. اور استغفار کیجئے اور پاکی بیان کیجئے صبح و شام، ہے نا. یہ سارے مصیبتوں کے وقت کے لیے بھی ہے نا، آپ سے وسلم کو تسلی بھی، اور سبھی کے لیے مصیبت کے لیے ہے. کیا کیا چیز ہے کہ سب سے پہلے تو کوئی مصیبت آئی تو صبر کرنا ہے، حق کے اللہ کے وعدے پہ پورا توکل رکھنا ہے، استغفار کرنا ہے، پاکی بیان کرنا ہے. ان الذین یجادلون فی آیات اللہ، وہ لوگ جو جھگڑتے ہیں اللہ کے آیتوں میں، نشانیوں میں، بغیر سلطانی، کوئی سند کے بغیر، آتا ہم جو پہنچ چکی. ان فی صدورہم الا کبر، تو ان کے دلوں میں غرور ہے. ما ہم ببالغیہ، کہ وہ کبھی نہ پہنچ سکیں گے اس تک، کہ اللہ جو جھگڑتے ہیں اللہ کی نشانیوں میں جبکہ ان کے پاس کوئی سند ہی نہیں اور ان کے دلوں میں غرور ہے، کبھی نہیں پہنچ سکیں گے اس تک. فاستعذ باللہ، تو اللہ کی پناہ مانگو. تو پناہ مانگو اللہ کی. انہ ہوا السمیع البصیر، کہ وہ بڑا سننے والا اور دیکھنے والا ہے نا. وہ سب کے لیے ہے. ابھی جو حزبی ہو گئے یا کوئی اور بھی وہ لوگ ہو گئے، پتہ تو کچھ نہیں رہتا لیکن دنیا بھر کی بحث مباحثے جو کرتے رہتے ہیں، وہ صرف غرور رہتا ہے، ان کے پاس نالج نہیں رہتی، وہ کبھی اس بات تک نہیں پہنچ سکتے. تو پناہ مانگو، اللہ کی پناہ مانگو جو سننے والا دیکھنے والا ہے. لخلق السماوات والارض، کے پیدا کرنے والا زمین اور آسمان کا پیدا کرنا، اکبر من خلق الناس، کے لوگوں کے پیدا کرنے سے زیادہ بڑا تھا نا. اگر ہم دیکھیں کہ انسان کی پیدائش سے زیادہ مشکل تو زمین اور آسمان کی تخلیق تھی. ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن ان میں سے اکثر لوگ جو نہیں سمجھتے نا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث کا مفہوم ہے نا کہ دنیا کی مثال کیسی ہے کہ ریگستان میں پڑی ہوئی ایک چھوٹی سی انگوٹھی، اور اگر ہم جب اس کو دیکھیں، دنیا کو واقعی میں دیکھیں، ہم آج اپنے پلانٹ کو دیکھیں نا، تو وہ اتنے بڑے گیلیکسی کے سامنے ایسا ہی لگے گا کہ ایک بہت بڑے سے صحرا میں اللہ نے ایک انگوٹھی چھوڑ دی، کوئی ڈھونڈ بھی نہیں سکتا. اگر ہم ہمارے پلانٹ پہ نظر ڈالیں اور پھر پورا ملکی وے اور پورا گیلیکسی کو جب دیکھا جائے گا کہ وہ اس کا سائز اور پلانٹ، ہماری ارتھ پلانٹ کا سائز ایسا ہوگا جیسے صحرا میں ایک انگوٹھی پڑی ہو، بہت وسیع اور اس صحرا میں ایک انگوٹھی پڑی ہو. تو سوچو وہ تخلیق اور انسان کو بنا دینا، کیا چیز مشکل ہے، کیا چیز آسان تھی اللہ کے لیے، کیا بڑا ہے اللہ کے لیے. لیکن یہ بات کو لوگ سمجھتے نہیں. ہر جگہ ہر بات اور ہر مثال اتنی بہترین ہے اور اس میں اتنی نشانیاں چھپی ہوئی ہے کہ ایک عقل رکھنے والا اور وہ انسان جو ہدایت کو تلاش کر رہا ہے، اگر وہ صحیح میں اس پہ عقل لڑائے تو بہت آسانی سے وہ اس بات کو سمجھ جائیں کہ اللہ ہی حق ہے اور یہ قرآن ہی اللہ کی کتاب ہے. وما يستوي الأعمى والبصير بصیر والذین آمنوا. وما يستوي الأعمى والبصیر، کہ نہیں برابر ہو سکتا اندھا اور دیکھنے والا، بصیرت رکھنے والا اور آنکھوں کا اندھا یا دماغ کا اندھا جو اپنے دماغ اور دل کو بند کر کے بیٹھا ہے، وہ ایک جیسے نہیں ہو سکتے. والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور ایمان والے اور نیک عمل کرنے والے. ولا المسیء، بدکاروں کی طرح نہیں ہو سکتے. اندھے آنکھوں دلوں کے ذہن کے اندھے اور بصیرت رکھنے والے اور وہ لوگ جو نیک عمل کرتے ایمان والے ہیں، اور برے عمل بدکار لوگ ایک جیسے نہیں ہو سکتے. اب بصیرت کا مطلب میں نے بتائی تھی نا اس سے پہلے، بصیرت یہ نہیں کہ صرف دیکھ لینا، کہ ٹو سی نہیں ہوتا، اس کا مطلب کہ سوچ سمجھ، دل کی آنکھوں سے پرکھنا، بصیرت رکھنا. قلیلا ما تتذکرون، کہ بہت کم ہے جو سوچتے ہیں. ان الساعۃ لآتیۃ لا ریب فیہا، کہ قیامت آنے ہی والی ہے، لا ریب فیہا، اس میں کوئی شک نہیں. ولکن اکثر الناس لا یؤمنون، لیکن بہت اکثر لوگ نہیں ایمان لاتے، نہیں مانتے اس بات کو کہ قیامت آنے والی ہے. دیکھو اگر ہم بھی اس بات کو سوچیں نا کہ قیامت آنے والی اور اس بات پہ ہمارا بہت اعتقاد جمع ہوا ہوتا نا، تو ہماری زندگی میں کتنی بار بولتے ہیں نا، ہماری زندگی ویسی نہیں ہوتی جیسے ہم بتا رہے ہیں. اگر کل کو ہمیں یہ کہنا کہ ہاں کل زلزلہ آنے والا ہے، تو ہماری تیاریاں ہی کچھ الگ ہوں گی، ہماری زندگیوں کا نہج بدل جائے گا. ہم ایسے نہیں جئیں گے غافل جیسے کہ ہاں چلو کر لیں گے نا، ہے نا وقت. اور ہم کو اس بات پہ یقین رہے گا اگر ہم کو کوئی نیوز مل جائے کہیں سے کہ ایک ہفتے کے بعد یہاں زلزلہ آنے والا ہے، تو ہماری تیاریاں الگ ہوں گی. لیکن یہ تو حق ہی ہے کہ قیامت آنے والی ہے، لیکن ہماری تیاریاں ویسی ہوتی نہیں ہیں. وقال ربکم ادعونی، کہ کہا
اور کہتا ہے ربکم تمہارا رب ادعونی کہ مجھے پکارو استجب میں سنوں گا تمہاری پکار کو جواب دوں گا لکم تمہیں ان الذین یستکبرون اور وہ لوگ جو تکبر کرتے ہیں عن عبادتی میری بندگی سے سیدخلون جہنم داخرین کہ وہ جہنم میں ذلیل ہو کر داخل ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ یہ اتنی بڑی بات ہے نا، وقال ربکم ادعونی کہ کہا تمہارے رب نے کہ مجھ کو پکارو استجب میں سنوں گا تمہاری، یہ اللہ نے کہہ دیا کہ مجھے پکارو میں تمہاری سننے والا ہوں۔ اور یہ خصوصیت امت محمدیہ کی ہے۔ پہلے اللہ پاک پہلے کے انبیاء کو کہتا تھا، انبیاء کو دعاؤں کا حق تھا، انبیاء کی دعائیں سنی جاتی تھی اور انبیاء کی دعاؤں کا جواب دیا جاتا تھا، لیکن یہ امت محمدیہ کی خصوصیت ہے کہ امت کو بھی یہ ہے کہ اللہ نے کہہ دیا کہ امت مانگیں گی تو میں اس کی دعا قبول کروں گا۔ اور دعا بھی ایک عبادت ہے۔ دیکھو دعا عبادت کیسی ہے نا، اللہ کو سب سے زیادہ عبادتوں میں کوئی چیز پسند ہے نا وہ دعا ہے۔ تو دعا کی اتنی امپورٹنس کیوں ہے؟ کیونکہ نماز پڑھ لی ہے ہم نے عادت اور اس کے حساب سے نماز پڑھ لی، لیکن جب اللہ بندہ ذلیل و خوار کر کے اللہ کے سامنے گڑ گڑا کے جب مانگتا ہے تو ایمان کی بہت بڑی علامت ہے یہ، کیونکہ مانگے گا اسی سے جس کے ہونے کا اس کو یقین ہوگا۔ تو دعا تو سب سے پہلے ایمان کی علامت ہے کہ اس کو ایمان ہے کہ میں جہاں سے مانگ رہا ہوں مانگے گا وہیں سے جہاں سے اس کو یقین ہوگا نا ملنے کا، تو وہ ایمان کی سب سے پہلی علامت ہے۔ اس لیے اللہ پاک کو دعا بہت پسند ہے۔ کیا کہا کہ چھوٹی سے چھوٹی چیزیں مجھ سے مانگو، اللہ کو بہت پسند ہے مانگنا۔ اور کتنی بڑی صفت ہے، اگر ہم انسان سے ایک بار مانگیں گے، 2 بار مانگیں گے، تیسری دفعہ وہ بیزار ہو جائیں گے، اللہ نہیں بیزار ہوتا، بلکہ اللہ کو بندے کا مانگنا بہت پسند ہے، اللہ کو دعا کے الفاظ بہت پسند ہے۔ اور امت محمدیہ کا خاص اعزاز ہے کہ ان کو دعا مانگنے کا حکم دیا اور اس کی قبولیت کا وعدہ بھی کیا۔ اور 3 طریقے سے دعا قبول ہو رہی ہے کہ اگر بندہ اس میں آپ کی ایمان ہونے کی بھی شرط نہیں ہے، کافر کی بھی دعا سن رہا، اللہ نے اس کو یہ بھی مخصوص نہیں کیا کہ میں صرف مسلمانوں کی دعا قبول کروں گا، وہ کافروں کی بھی سن ہی رہا نا۔ ایسا نہیں ہو رہا کہ ان کو رزق نہیں مل رہا، ان کو اولادیں نہیں ہو رہی، ان کو تکلیف میں ان کو رزق بھی مل رہا، ان کی دعائیں بھی قبول ہو رہی، یہاں تک کہ پتھروں سے بھی جا کے مانگتے، مزاروں پہ بھی ادھر ادھر بھی دھاگے باندھ کے کچھ بھی کرتے تو اللہ ہی ہے سننے والا اور اللہ دے رہا۔ وہ مانگ رہے کسی سے بھی لیکن اللہ ہی قبول کر رہا۔ دیکھو کیا اللہ کے مطلب رحمانیت پہ ہی ہم غور کریں، اللہ کو جھٹلا کے غیروں سے مانگ رہے تو بھی اللہ دے رہا۔ اگر وہ کہتا کہ نہیں جب تک میرا نام نہیں لے گے میں دوں گا ہی نہیں، تم کو تڑپا کے رکھ دوں گا، تو لیکن اللہ کتنا بڑا رحیم و کریم رب ہے میرا کہ تم کسی سے بھی مانگو میں دینے کو تیار ہوں۔ اگر ہمارا تو کوئی نام غلط لے کے مانگے تو ہم ناراض ہو جائیں گے کہ بھائی تو نے تو عزت سے مانگ بھی نہیں رہا، تم مانگ رہا عزت بھی نہیں دے رہا، میرا نام بھی ڈھنگ سے لینا نہیں آ رہا، تجھے تو پتہ بھی نہیں میں کون ہوں۔ اور جو اللہ کو جانتا بھی نہیں، بنا جانے کسی غیر سے مانگ رہا تو بھی اللہ دے رہا۔ کتنی بڑی صفت ہے اللہ کی۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل ہے کہ پہلے زمانے میں یہ خصوصیت انبیاء کی تھی کہ ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا تھا کہ آپ دعا کریں میں قبول کروں گا۔ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خصوصیت ہے کہ یہ حکم تمام امت کے لیے عام کر دیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الدعاء هو العبادہ، یعنی دعا عبادت ہی ہے اور عبادت کا ہی نام ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عرفات میں میری دعا مجھ سے پہلے انبیاء علیہ السلام کی دعا کیا تھی، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ دعا کے قبول ہونے کے 3 طریقے ہیں نا، ایک تو جو مانگا وہ دے دیں گا اللہ، دوسرا یا تو اس کو آخرت کے لیے ذخیرہ کر دیں گا اگر دعا قبول نہیں کر رہا تو، تیسرا کہ کوئی مصیبت دور کر دے گا، اگر وہ دعا نہیں قبول ہو رہی ہے تو کوئی اور مصیبت ٹل جائیں گی۔ تو اللہ کو کوئی فرض نہیں تھا کہ وہ دعا سنتا ہی، لیکن اللہ نے اپنے اوپر واجب کر لیا سننا، اور اگر وہ دعا نہیں ہو رہی قبول تو 3 طریقے سے کہیں نہ کہیں قبول ہو ہی رہی ہے کہ اللہ نے کہہ دیا تم مانگو میں دے رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے نزدیک دعا سے زیادہ کوئی چیز مکرم نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبادت کا مغز دعا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل مانگا کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ سوال اور حاجت طلبی کو پسند فرماتا ہے، اور سب سے بڑی عبادت یہ ہے کہ سختی کے وقت آدمی فراخی کا انتظار کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ سے اپنے حاجت کا سوال نہیں کرتا اللہ تعالیٰ کا اس پر غضب ہے۔ جو شخص اپنے حاجت کا سوال نہیں کر رہا، جو شخص دعا نہیں مانگ رہا، اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے، اللہ کا اس پہ غضب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا سے عاجزانہ ہو کیونکہ دعا کے ساتھ کوئی ہلاک نہیں ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا مومن کا ہتھیار ہے اور دین کا ستون ہے اور آسمان و زمین کا نور ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کے لیے دعا کے دروازے کھول دیے گئے اس کے واسطے رحمت کے دروازے کھل گئے، اور اللہ تعالیٰ سے کوئی دعا اس سے زیادہ محبوب نہیں مانگی گئی کہ انسان اس سے عافیت کا سوال کرے،
لفظ عافیت بڑا جامع لفظ ہے جس میں بلا سے حفاظت اور ہر ضرورت اور حاجت کا پورا ہونا داخل ہے۔ کسی گناہ یا قطع رحمی کی دعا مانگنا حرام ہے، وہ دعا اللہ کے نزدیک قبول نہیں ہوں گی، اور جو بندہ اللہ سے دعا مانگتا ہے وہ قبول ہوتی ہی ہے۔ اور شرط کیا ہے قبول ہونے کی دعا کا؟ شرط کیا ہے کہ ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے نا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت لمبے سفر سے ایک آدمی آتا ہے، اس کے بال پراگندہ ہوتے ہیں، اس کے بالوں میں مٹی بھری ہوتی ہے، وہ گڑ گڑا کے مانگتا ہے یا ربی یا ربی، لیکن اس کی حاجت پوری نہیں ہوتی کیونکہ اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اس کا لباس حرام اور اس کی غذا بھی حرام ہوتی ہے، تو دعا کہاں سے قبول ہوں گی؟ تو حرام حلال کی جو تمیز نہیں کرتا اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ اسی طرح غفلت اور بے پرواہی کے ساتھ بے دھیانی سے مانگی ہوئے دعا کے کلمات، وہ دعا بھی قبول نہیں ہوتی۔ اور ایک کیا ہے دعا کا؟ تو یہ دعا کے سارے وسائل، ٹھیک ہے، اتنے ہی رکھتے، آگے لے لو۔ اللہ الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا، لے لو کیا رہن دو؟ اللہ الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا، کہ اللہ ہی ہے جس نے بنایا تمہارے لیے رات، لتسکنوا تاکہ تم سکون پکڑو، فیہ اس میں، والنہار مبصرا اور دن دیکھنے کے لیے بنائے۔ اور یہ بہت بار آئی نا یہ آیتیں، کتنی بار تکرار کے طور پر آتی ہے بار بار، کہ اللہ تعالیٰ نے رات کو تمہارے سکون کے لیے بنائے۔ نہیں تو انسان اتنا بے چین ہے کہ وہ رات میں بھی کمانے کے لیے نکل جاتا تھا، رات میں بھی سوچتا تھا کہ میں اپنا بزنس کیسے بڑھاؤں، اور دیکھو انسان نہیں جانور بھی برابر سو جاتا اپنے شیڈول کے حساب سے اندھیرا ہوتے ساتھ۔ ان اللہ لذو فضل علی الناس، کے بڑا فضل ہے لوگوں پر، ولیکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن بہت سے لوگ اس کو نہیں مانتے، شکر نہیں کرتے۔ ذالکم اللہ ربکم خالق کل شیء، کہ یہ اللہ ہی ہے تمہارا رب جس نے خلقت کی ہر ایک چیز کی، لا الہ الا ہوا، نہیں ہے کوئی الہ مگر وہی، فأنا توفکون، تو پھر تم کہاں پھرے جاتے ہو؟ ان سب چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہی غور کر لو تو تم کو سمجھ آ جائے گا کہ تمہارا رب الہی، تمہارا اللہ ہی ہے۔ کذالک یؤفک الذین، اور وہ لوگ جو پھرے جاتے ہیں، الذین کانوا بآیات اللہ یجحدون، کہ وہ ہماری آیتوں کے منکر رہتے ہیں۔ اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا والسماء بناء، کہ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں زمین کو قرار دیا اور آسمان کو چھت بنایا، وصورکم، اور تمہاری صورت، فاحسن صورکم، کہ سب سے بہترین صورت انسان کو دی، ورزقکم من الطیبات، اور تمہیں ستری چیزیں کھانے کو دی۔ کہ اللہ کے، اگر ہم انسان کی خلقت پہ غور کریں نا، کہ تمام مخلوقات میں سب سے اچھی صورت اللہ نے انسان کو دی، سب سے خوبصورت بنایا، اس کو ہاتھ بنائے، باقی انسان منہ سے ڈائریکٹ کھاتے ہیں، انسانوں کو ہاتھ دی، وہ اپنا کام اپنے ہاتھوں سے کرتا ہے، کھاتا اپنے ہاتھوں سے، اس کو غذا ستری دی۔ ذالکم اللہ ربکم، یہ تمہارا رب ہے، فتبارک اللہ رب العالمین، تو بڑی برکت والا ہے تمام جہانوں کا میرا رب۔ هو الحی لا الہ الا ہوا، وہی ہے ہمیشہ زندہ رہنے والا، لا الہ ہوا، فدعوہ، پھر وہی ہے، فدعوہ، پھر اسی فدعوہ، تو اسی کو پکارو، مخلصین لہ الدین، خالص ہو کر دین میں اسی کو پکارو، کسی اور سے اپنے توقعات وابستہ مت رکھو۔ ہمیشہ ہم اپنی طاقتوں کے بارے میں بھی ایسے ہو جاتے ہیں نا، ہمیں لگتا ہے یہ زیادہ پاور میں، یہ زیادہ پاور میں۔ صرف یہی شرک نہیں ہے کہ ہم باقاعدہ کوئی بھگوان، کوئی اس کو بلکہ یہ بھی شرک ہے نا کہ ہم اپنے حاجت مندی کسی اور کو سے جوڑے کہ بھائی یہ کریں گا تو ہوں گی میرا کام، اس وجہ سے میرا رزق جڑا ہے، اس وجہ سے میرا فائدہ جڑا ہے، یہ مجھے نقصان پہنچا سکتا ہے، اس کی وجہ سے مجھے فائدہ پہنچ سکتا ہے، یہ خیالات بھی چھپے ہوئے شرک ہے نا۔ تو ہمیں بس یہ سوچنا ہے کہ زندہ رہنے والی صرف ایک ہی ذات ہے، ہر چیز فنا ہونے والی ہے، اسی کو پکارو خالص دین میں۔ الحمدللہ رب العالمین، کے تمام تعریفیں تمام جہانوں کے رب کے لیے۔ قل انی نہیت، کہ میں تو تجھ کو کہ تم کہہ دو کہ تم مجھے منع کرتے ہو، ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ، کہ تم چاہتے ہو کہ میں عبادت کروں، پکاروں من دون اللہ، اللہ کے سوا، لما جانی، کہ جب کہ آ پہنچی میرے پاس، فی البینات، کھلی ہوئی نشانیاں، میرے ربی، میرے رب کی طرف سے، وَأُمِرْتُ أَنْ أَسْلِمُوا لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، اور مجھے تو حکم ہوا ہے کہ میں فرما بردار ہو جاؤ تمام جہانوں کے رب کا۔ وَالَّذِي خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ، جس نے کہ پیدا کیا تمہیں مٹی سے، ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ، پھر ایک لوتھڑا، ثُمَّ مِن عَلَقَةٍ، پھر خون کا ایک جمع ہوا بوٹی، ثُمَّ يُخْرِجُكُم مِّن طِفْلٍ، پھر تمہیں پیدا کرتا ہے بچے کے روپ میں، ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُم، پھر تم کو جوانی تک پہنچاتا ہے، ثُمَّ لِتَكُونُوا شُيُوخًا، پھر تم بوڑھے ہو جاتے ہو۔
اگر انسان کی خلقت پہ غور کرے، انسان کے بچے سے بوڑھا ہونے تک کے اسٹیجز کو فیل کرے. پر پتہ نہیں ابھی آج کل تو ابھی پتہ نہیں ان دنوں میں کیا ہو رہا ہے، مطلب ہاسپٹل میں جا رہے کوئی بیمار کو دیکھ رہے نا تو ایسا لگ رہا ہے کہ یہی حقیقت ہے نا، ایٹ دا اینڈ انسان کیا ہو کے رہ جاتا، ایک مجبور لاچار. اور ابھی دیکھو نا اپنی اسٹیجز کتنے جلدی پار ہو جاتی. ابھی بچے تھے، ابھی جوان ہو گئے، ابھی ایک ادھڑ عمر کے، ایسا لگ رہا ہے ایک پوری جنریشن بڑھاپے کی اور جا رہی ہے. پھر اپنا بڑھاپا شروع ہوگا، پھر وہی ساری اسٹیجز اور وہ مرحلے ختم ہو جائیں گے اور پتہ بھی نہیں چلے گا دنیا کہاں چلی گئی. خالی ہاتھ، خالی ہاتھ کہاں تھے پوری زندگی؟ تو لون چکانے میں. پوری زندگی کہاں تھے؟ تو بھائی گھر بنانے میں، ایک پلاٹ خریدنے میں، لون چکانے میں. اور دیکھیں گے تو ایٹ دا اینڈ خالی ہاتھ، کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں. اولاد بھی چھوڑ دیتے ہاسپٹل میں اکیلے. ایٹ دا اینڈ کہاں ہے؟ تو گھر کے باہر ہے، کچھ بھی نہیں کر سکتا، کوئی کچھ نہیں لے جا سکتا. وَمِنْكُمْ مَن يُتَوَفَّى مِن قَبْلُ، اور تم میں سے جو موت ہو جاتی ہے من قبل، اس سے پہلے، لِتَبْلُغُوا أَجَلًا مُّسَمًّى، کہ وہ پہنچ، اس سے پہلے کہ وہ پہنچے اس مقررہ مدت تک. وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، شاید کہ تم اس بات پہ غور کرو، ان سب چیزوں پہ غور کرو. هُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ، وہی ہے جو تمہیں جلانے والا ہے اور تمہیں مارنے والا ہے. فَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا، تو جب پورا ہو گیا اس کا حکم، فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، تو بس وہ کہتا ہے کن وَيَكُونُ، تو وہ ہو جاتا ہے. بس وہ کن کہتا ہے تو ہو جاتا ہے.